السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو جی آج فرائیڈے ہے اور میری طرف سے سب کو جمعہ مبارک۔ اور میں نے نماز پڑھ لی ہے، بلکہ سب نے ہی پڑھ لی ہے، ہسبینڈ نے بھی پڑھ لی ہے، اور ابھی میں ناشتہ بناؤں گی۔ ہم نے نماز ادا کرنے کے بعد ابھی ناشتہ کرنا ہے، اور موسٹلی ہمارا فرائیڈے کو یہی روٹین ہوتی ہے کہ پہلے ہم لوگ نماز وغیرہ ادا کرتے ہیں، اس کے بعد ریلیکس ہو کے ہم لوگ ناشتہ کرتے ہیں، کیونکہ 11 بجے کے قریب تو ہم لوگ سو کے اٹھتے ہیں۔ اور فرائیڈے کو ویسے بھی ریلیکسیشن ہوتی ہے، ہم نے کہیں جانا نہیں ہوتا، کسی کام کی جلدی نہیں ہوتی، اور عشاء کی کلاسز بھی نہیں ہوتی۔ تو بس یہاں پہ یو اے ای میں تقریباً سب ہی گھر میں یہی روٹین ہوتی ہے۔ تو میں نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد ابھی ناشتے کی تیاری کر رہی ہوں، اور میں ناشتہ بنا رہی ہوں، اور ہماری چائے پتی ختم تھی، اور کل ہسبینڈ شام کو باہر گئے تو ان کو میں نے فون کیا تھا کہ چائے پتی اور دو چار چیزیں ختم ہیں، وہ آپ لے آئیں۔ اور وہ جو سامان لے کے آئے ہیں اس میں جو چائے پتی ہے وہ یہ والی نکلی ہے، ٹی بیگز، لیکن میں نے کہا ابھی ان کو یوز تو کرنا ہی ہے، ویسٹ تو نہیں کر سکتے، تو پھر میں نے ان کو ابھی یوز کر لیا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے ناشتے میں ابھی ہم کھائیں گے پائے، کیونکہ رات کو میں نے پائے بنا دیے تھے، اور وہی اب ہم ناشتے میں اس کو یوز کریں گے، کیونکہ فرائیڈے کو اسپیشل ناشتہ ہوتا ہے، اسپیشل لنچ ہوتا ہے۔ تو ابھی تقریباً 1:30 بجے کا ٹائم ہے، تو ابھی یہی ہمارا ناشتہ بھی ہوگا اور یہی ہمارا لنچ بھی ہوگا۔ ابھی میں نے اس میں رینبو کا ملک ایڈ کیا ہے اور الین کا لانگ لائف ملک ایڈ کیا ہے، دونوں کی زبردست سا مکسچر بنے اور اچھی سی کڑک سی چائے بنے گی، کیونکہ ناشتے میں کڑک چائے نہ ہو تو کچھ ناشتہ بھی ادھورا سا لگتا ہے اور بندے کو سیٹسفیکشن بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے میں ہمیشہ چائے میں پتی تھوڑی اسٹرانگ ایڈ کرتی ہوں، کیونکہ نہ تو ہسبینڈ کو پسند ہے لائٹ ٹی اور نہ ہی مجھے، تو اس لیے ہم لوگ اسٹرانگ چائے پیتے ہیں، تو اس کے لیے پھر میں چائے پتی زیادہ استعمال کرتی ہوں، اور میٹھا بہت زیادہ ہم لوگ یوز نہیں کرتے چائے میں کم ہی رکھتی ہوں۔ تو ابھی میں لچھا پراٹھا بنا رہی ہوں، اس کو ابھی رول والے پراٹھے بھی کہتے ہیں اور لچھے والے پراٹھے بھی کہتے ہیں، بہرحال میں لچھا پراٹھا کہتی ہوں، اور اس کے بڑے مزے کے لچھے بنتے ہیں۔ ابھی یہاں پہ میں نے پیڑا بنا لیا ہے، اور تقریباً میں نے 3 پراٹھے بنائے تھے، تو وہ ہم سب نے کھائے ہیں، بچوں نے بھی، میں نے بھی، اور ہسبینڈ نے بھی۔ اور فرائیڈے کو میرا چیٹ ڈے ہوتا ہے اکثر، تو آج میں پراٹھا کھاؤں گی پائے کے ساتھ۔ اور آج صبح جب میں اٹھی تھی تو میں نے اپنا ویٹ چیک کیا، میں ڈیلی اپنا ویٹ چیک کرتی ہوں، تو آج جب میں نے اپنا ویٹ چیک کیا تو میں اتنی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوئی کہ میرا اتنا ویٹ 1 منتھ میں 2 kg اور گر گیا ہے، کیونکہ لاسٹ منتھ میں نے چیک کیا تھا اور آپ لوگوں سے میں نے شیئر کیا تھا کہ 93 kg سے میں 78 پہ آ چکی ہوں، اور آج میں نے چیک کیا ہے تو 76.3 kg ہے۔ میں اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ ہوئی کہ جو میں چاہتی ہوں اور انشاءاللہ ہو جائے گا، جو میرا ٹارگیٹ ہے، جہاں تک میں جانا چاہتی ہوں، میرا ٹارگیٹ ہے 70 kg، تو انشاءاللہ میں اس تک جاؤں گی انشاءاللہ۔ تو ابھی کوشش یہی ہے کہ میں زیادہ اپنی یعنی بہت زیادہ اسٹرکٹ ڈائٹ نہیں کر رہی میں، لیکن یہ ہے کہ ڈائٹ کر رہی ہوں، اپنے پورشن کو کنٹرول رکھا ہوا ہے۔ اور فرائیڈے کو ہمارا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پھر اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، پراٹھا بھی میں کھا لیتی ہوں، اور اتنے مزے کے یمی اور کرسپی پراٹھے ہوں تو پھر کیسے نہ کھائے انسان۔ تو بس پھر میں یہی چاہتی ہوں کہ فرائیڈے کو میں اپنے بچوں کے ساتھ، ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کے بالکل ان کی طرح ناشتہ کروں۔ تو ابھی یہاں پہ میں نے پراٹھے بنا دیے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں جو پائے میں نے بنائے تھے، اور بچوں کے لیے میں ایگ فرائی کروں گی، کیونکہ بچے جو ہیں وہ پائے وغیرہ نہیں کھاتے اتنے زیادہ شوق سے۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کو میں سالن روٹی کھلاؤں، کیونکہ یہ بچوں کی اگر ہم شروع سے ہی عادت نہیں بنائیں گے تو انہوں نے بڑے ہو کے بھی پھر ایسے ہی کھانے ہیں، مطلب انہوں نے باہر کے فوڈز کھانے ہیں، جنک فوڈ کھانے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ انسان بچوں کو ایسی چیزوں پہ لگائے جو کہ بڑے ہو کے بھی ان کے ساتھ چلنی ہے۔ اشال کی کوشش تو یہی ہوتی ہے اس کو فرینچ فرائز ملیں، اس کو فاسٹ فوڈ ملے، پیزا وغیرہ، یہ سب چیزیں تو اس کو اچھی لگتی ہیں، لیکن میں بہت زیادہ نہیں کھانے دیتی۔ چلیں ویک میں 1 ٹائم کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن زیادہ نہیں، کیونکہ یہی چیزیں ہمارے موٹاپے کا سبب بن جاتی ہیں۔ اس لیے شروع سے ہی بچوں کی ڈائٹ ایسی رکھیں کہ ان کو بعد میں کسی بھی پرابلم کو فیس نہ کرنا پڑے۔ تو جی ماشاءاللہ یہاں پہ ہم لوگ سب ناشتہ انجوائے کر رہے ہیں، ہسبینڈ کو پائے بہت پسند آئے تھے، اور ماشاءاللہ انہوں نے ٹھیک ٹھاک ناشتہ کیا تھا۔ تو ناشتہ
کرنے کے بعد تھوڑا سا ہم لوگوں نے گھر کو میں نے کلین کیا تھا اور ہسبینڈ نے اپنے کچھ پیپر ورک تھا ان کا وہ کیا۔ تو یہاں بوادی مال کے قریب ہی انہوں نے کسی کمپنی میں جانا تھا، تو انہوں نے کہا چلیں آپ لوگ بھی آ جائیں، تو آپ لوگ بوادی مال میں گھوم پھر لیں، بچوں کو رائڈ وغیرہ کروا لیں، اور اگر آپ لوگ کچھ خریدنا چاہتے ہیں تو خرید لیں، کیونکہ اتنی زیادہ آفرز لگی ہیں، اتنی اچھی آفرز ہیں کہ دل کرتا ہے کہ چیزیں خرید لی جائیں، لیکن اپنی پاکٹ کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے اور اپنی چادر سے باہر پاؤں نہیں رکھنے چاہیے۔ تو بس دیکھتی ہوں اگر میرے کام کی کوئی چیز ہو تو میں لے لوں گی، ورنہ نہیں، کیونکہ اس منتھ میں آلریڈی ہم لوگ بہت زیادہ پیسے خرچ کر چکے ہیں، ہمارے بہت زیادہ ایکسپینس ہے اس منتھ میں، تو اس وجہ سے کوشش ہے کہ ایکسٹرا پیسے ہم لوگ ضائع نہ ہی کریں، لیکن جو چیز اگر ضرورت ہے تو وہ تو لینی پڑتی ہے۔ اور پاکستان سے آئی تھی تو بچوں کے کپڑوں کی کافی پرابلم تھے، کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ میں نے خریداری نہیں کی تھی بچوں کی، اس لیے ابھی میں چاہ رہی تھی کہ بچوں کے کچھ کپڑے ہو جائیں تو اچھا ہے، کیونکہ اس آفر سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہر انسان اس آفر میں ہی خریداری کرتا ہے، ادروائز اتنا پیسہ کسی کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ جا کے ان کو اتنے زیادہ پیسے خرچ کر کے آئے۔ اور بچوں کے میں زیادہ تر ونٹر سٹف میں کپڑے نہیں لیتی، کیونکہ یہاں پہ اتنی زیادہ سردی نہیں ہوتی، تو پھر وہ کپڑے بعد میں ویسٹ ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر میں ایسے لیتی ہوں کہ گرمی والے موسم میں بھی چل جائیں اور سردی والے موسم میں بھی چل جائیں۔ سردی میں تو انسان جیکٹ اپر کچھ بھی اوپر پہنا سکتا ہے، تو اس لیے پھر میں ایسے کپڑے خریدتی ہوں جو دونوں موسم میں چل سکیں، کیونکہ بہت زیادہ یہاں سردی نہیں ہوتی، تو اس لیے پھر اس طرح کی چیزیں خریدنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ میں سینٹر پوائنٹ میں آئی تھی، یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی، لینا میں نے کچھ بھی نہیں تھا، جسٹ میں دیکھ رہی تھی کہ آفر بہت اچھی انہوں نے لگائی ہوئی تھی، پرس وغیرہ پہ، ہینڈ بیگز پہ، بیک پیک پہ، کسی بھی برانڈ کے آپ کو یہاں سے پرس مل جائیں گے، ہینڈ بیگز مل جائیں گے۔ تو یہاں سے میں نے بچوں کی کچھ شاپنگ ہلکی پھلکی سی کی ہے۔ ہسبینڈ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ گیس کا پرس لے لیں، کیونکہ وہ مجھے جب بھی شاپنگ کرواتے ہیں، خود شاپنگ کرواتے ہیں، تو ہمیشہ گیس برانڈ سے مجھے پرس دلاتے ہیں، اور وہ 700 درہمز تک کے بھی پرس انہوں نے مجھے دلائے ہیں، تو مجھے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ لینا چاہتی ہیں تو یہاں سے لے لیں، اچھے ڈسکاؤنٹ پرائس پہ مل رہا ہے، لیکن میں نے ان کی آفر ریجیکٹ کر دی تھی، کیونکہ آلریڈی اتنی چیزیں ہم نے لی ہیں۔ تو میں ہسبینڈ کو کہہ رہی تھی کہ آپ اپنے لیے شاپنگ کر لیں کچھ نہ کچھ، کیونکہ ان کا فیوریٹ جو برانڈ ہے وہ گیس ہے، اور جب سے میری شادی ہوئی ہے تب سے میں ان کو یہی دیکھ رہی ہوں کہ وہ گیس برانڈ کی شرٹس پہنتے ہیں، پینٹس پہنتے ہیں، حالانکہ وہ بہت مہنگا برانڈ ہے، لیکن ابھی جب سے ہم لوگ پاکستان سے واپس آئے ہیں تو انہوں نے اپنے لیے کوئی بھی چیز نہیں خریدی ہے، اور لاسٹ ٹائم میں نے ان کی 2 شرٹس خریدی تھی، وہ بھی میں نے ریڈ ٹیگ سے لی تھی، بہت سستی سی، تو ان کو میں کہہ رہی تھی کہ آج مال میں آئے ہیں تو چلیں آپ اپنے لیے شاپنگ کر لیں، لیکن انہوں نے اپنے لیے نہیں کی، تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے آپ نہیں کر رہے تو پھر مجھے بھی کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو یہاں سے ہم نے بل کلیئر کیا، اور اس کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے لولو، کیونکہ میں نے ایک گرل اوون لینا تھا، اور کل میں آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کل آئیں تو یہاں پہ بہت اچھا ڈسکاؤنٹ سلیکٹڈ آئٹم پر ہم لوگ آپ کو دیں گے، تو آپ کل آئیں تو انشاءاللہ آپ کو اچھا ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ تو مجھے ایک یہ الیکٹا کا اوون پسند آیا تھا، اور یہ ایک آئیکون کا، لیکن میرے ہسبینڈ کو یہ دونوں ہی پسند نہیں آئے، تو انہوں نے مجھے پھر کہا کہ چیز اگر لینی ہے تو اچھی لیں، کچھ ٹائم چلے تو صحیح، پیسوں کو آپ مت دیکھیں، چیز اچھی لیں۔ تو پھر انہوں نے مجھے یہ فریجیڈیئر کا لے کے دیا ہے اوون، اور یہ ابھی گھر آ کے میں نے اس کو اپنی جگہ پہ سیٹ کر دیا ہے۔ اور یہ جو پیزا ٹرے ہے یہ اس کے ساتھ نہیں تھی، یہ میری اپنی ہے، میں نے کچھ ٹائم پہلے نیو لی تھی، یہ میں نے اس میں رکھ کے چیک کیا ہے کہ کیا یہ ٹرے اس میں پوری آتی ہے یا نہیں آتی، لیکن الحمدللہ آ گئی ہے پوری، مینس کہ اب پیزا بنانے میں مجھے پرابلم نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ بیکنگ ٹرے ہے اور اس کی باقی کچھ ایسیسریز ہیں۔ تو یہ ابھی میں نے لے لیا ہے گرل اوون، کیونکہ مجھے اس کی ضرورت تھی، بچوں کو باہر ہم نہیں لے کے جا سکتے، تو میں نے سوچا چلیں ابھی گھر میں ہے تو بھی میں ان کو بنا کے دیا کروں گی ہر وہ چیز جو بچے کہیں گے۔ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں نے یہ نمک پارے اوون کے اندر کیوں رکھے ہیں، وہ اس لیے رکھے ہیں کہ یہ اس کا کور بند نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے کہا باہر رہیں گی تو اس میں کچھ نہ کچھ چیز چلی جائے گی، تو چلے اس میں رکھ دیتی ہوں، کم از کم سیف رہیں گے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں جو میں نے سینٹر پوائنٹ سے بچوں کی چیزیں لی ہیں اور اپنی لی ہیں، اور یہ جو میں نے اپنے لیے لیا ہے
یہ رینڈم ایک ریک سے میں نے چیزیں اٹھائی ہیں، سینٹر پوائنٹ میں کاسمیٹک جو ایریا ہے وہاں سے. اور یہ میں نے NYX کا لیا ہے کریم ہائی لائٹر، اور اس کا بہت اچھا ٹیکسچر ہے اور بالکل سلکی اسموتھ. اور میں اکثر ڈراموں میں لڑکیوں کو دیکھتی تھی کہ ان کے فیس اتنے ہائی لائٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اتنے گلو کر رہے ہوتے ہیں، تو بالکل یہ وہی چیز ہے. یہ میں نے گھر آ کے اپنے فیس پہ اپلائی کی تو بالکل وہی لگ رہا تھا جیسے ان لڑکیوں کے فیس پہ مجھے نظر آتا ہے، وہی چیز ہے سیم. اور NYX کا میں نے ایک لپ گلوز لیا ہے، بہت پیارا ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے اوپر سے NYX کا جو لوگو ہے وہ ریموو ہو گیا ہے، وہ مجھ سے ہی ریموو ہوا ہے. اس کے اوپر جو تھا لکھا ہوا تھا، ٹیگ لگا ہوا تھا، وہ میں نے اتارا تو اس کا ساتھ پینٹ بھی اتر چکا ہے. اور یہ اوریجنل ہیں، یہ کاپی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس جو سب برانڈ ہیں وہ اوریجنل ہیں، ان کے پاس کاپی نہیں ہے. اور یہ میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے شوز لیے ہیں، کیونکہ اس کے آج دن تک میں نے ایسے شوز نہیں لیے، تو میرا آج کافی دل کر رہا تھا کہ میں اس کے لیے یہ والے شوز لوں. اور یہ شال کی میں نے شرٹ لی ہے، اور اس کے ساتھ پینٹ ایک لی ہے، جینس پینٹ. اور ابراہیم کے لیے 2 شرٹس لی ہیں، ایک پجامہ سوٹ لیا ہے اور ایک شرٹ لی ہے. اور یہ مجھے 50% آئی تھنک ڈسکاؤنٹ پہ ملی ہیں. یہ شرٹ جو ہے وہ پہلے 59 کی تھی اور ابھی 25 میں ملی ہے. اور جو میں نے کاسمیٹک کی چیزیں لی ہیں یہ مجھے 50% ڈسکاؤنٹ پہ ملی ہیں. جو کریم ہائی لائٹر ہے یہ مجھے 24 درہم میں ملا ہے، اور جو لپ گلوز ہے وہ مجھے 20 درہم میں ملا ہے. یہ شال کے کپڑے ہیں، ایک جین پینٹ اور شرٹ. اور یہ جین مجھے ملی ہے 72 کی تھی اور 30 میں ملی ہے، اور لیگ اوپر کی ہے، تو اچھی ہے، ان کی چیزیں اچھی ہوتی ہیں. تو چلیں ابھی آپ کو میں نیکسٹ دکھاتی ہوں ابراہیم کی. یہ شرٹ مجھے بہت پیاری لگی ہے، اسکواڈ لکھا ہوا ہے اس پہ اور کافی ڈفرینٹ سی ہے، تو مجھے یہ پسند آئی تو میں نے لے لی ہے. اس کی بھی پرائس ریزنیبل ہے، یہ 49 کی تھی اور ابھی 25 پہ ملی ہے. اور اس کے ساتھ اس کا میں نے ایک پجامہ لیا ہے، پجامہ سیٹ لیا ہے، جو کہ نائٹ میں یہ ویئر کر سکتا ہے. سونے سے پہلے میں اس کو یہ ویئر کروا دیا کروں گی تاکہ ایزی رہے. اور یہ شرٹ میں نے انوشے کے لیے لی ہے، یہ آف وائٹ کلر میں ہے اور گرے شائننگ لائنز میں ہے، تو مجھے اچھی لگی تو میں نے اس کے لیے لے لی، کیونکہ کافی سافٹ سٹف ہے اس کا. تو یہ تھی آج کی شاپنگ. اور ابھی میں کوشش کروں گی کہ جو چیز مجھے نہیں ضرورت وہ میں نہ خریدوں، کیونکہ کافی ہمارے ایکسپینس ہیں مزید آگے، تو اس وجہ سے مجھے اپنے آپ کو اور باقی خرچوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا. تو یہ تھا آج کا ولاگ، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنوں کا خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.